نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واضرب لهم مثلا اصحاب القریۃ اذ جاءها المرسلون صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، واقعہ بیان کرنے سے پہلے میں درخواست کروں گا کہ درسقرآن.com کے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، شیئر کریں، یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ محترم ناظرین، آج کی اس نشست میں ہم بات کریں گے ایک ایسی بستی والوں سے متعلق جن کو قرآن مجید نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ یہ واقعہ قرآن مجید کے دل سورہ یاسین میں بیان ہوا ہے، اور یہ ایک بستی والوں کا واقعہ ہے جسے قرآن مجید نے اصحاب القریہ کہا، یعنی اہل قریہ، بستی والے لوگ۔ ان کے حوالے سے قرآن مجید کے اندر کہیں بھی کوئی اشارتاً کنایتاً کوئی ایسی چیز ہمیں نہیں ملی کہ یہ زمانہ کون سا ہے اور علاقہ کون سا ہے۔ بہرحال بعض لوگوں نے جو اسرائیلیات ہیں ان میں سے کچھ چیزیں نکالی ہیں کہ جی یہ انطاکیہ ہے، شام کا ایک علاقہ، اور یہ دور حضرت مسیح علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے کا دور ہے۔ لیکن امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اور دیگر مفسرین نے رد کر دیا یہ کہہ کر کہ قرآن مجید اور احادیث صحیحہ کے اندر اس واقعے سے متعلق کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس سے جگہ کا پتہ چلے یا زمانے کا کوئی تعین کیا جا سکے۔ بہرحال قرآن مجید کے جتنے بھی واقعات ہیں وہ موعظت اور نصیحت جو اصل مقصد ہے اس مقصد سے لبریز ہیں، اور موعظت اور عبرت سے خالی نہیں ہیں۔ ہر واقعے میں اللہ تعالیٰ کی بے پناہ حکمتیں ہیں۔ یہاں اللہ رب العالمین نے بستی والوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ بستی والے انتہائی زیادہ سرکش اور نافرمان تھے۔ مفسرین نے لکھا ہے ان کا مذہب بت پرستی تھا۔ اللہ رب العالمین نے ان کی طرف 2 پیغمبر بھیجے، 2 پیغمبر ان کی طرف آئے اور انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے اللہ کے رسول ہیں، اور تمہیں آخرت سے متعلق اللہ سے ڈرانے کے لیے آئے ہیں، اور تمہیں ایک پیغام حق سنانے آئے ہیں۔ لوگوں نے ان کی تکذیب کی۔ اللہ نے تیسرا بھیج دیا، تیسرا نبی آیا۔ اچھا، ان تینوں نبیوں کے نام کہیں بھی ذکر نہیں ہے، یہ کون سے نبی تھے اس حوالے سے قرآن مجید بالکل خاموش ہے، مقصد کو ہی بیان کر رہا ہے۔ تیسرا نبی آیا تو اس نے بھی آ کر یہی دعوت دی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور مجھ سے پہلے یہ جو 2 لوگ آئے ہیں یہ بھی اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن لوگوں نے یہ کہہ کر کہ تم بھی ہماری طرح انسان ہو، بشر ہو، یہ کیسے ممکن ہے کہ تم نبی ہو؟ ہم ایک ہی جیسے لوگ ہیں، ایک ہی طرح کھاتے پیتے ہیں، ایک ہی طرح رہتے ہیں، رہن سہن بھی ایک جیسا، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہیں اللہ نے نبی بنا دیا؟ تو لہٰذا ہم نہیں مانتے کہ تم نبی ہو۔ لوگوں نے تکذیب شروع کر دی، دھتکارنا شروع کر دیا، دھمکیاں دینا شروع کر دی، یہاں تک کہ انہیں دھمکایا گیا کہ اگر تم اس سے باز نہ آئے دعوت حق سے تو پھر انجام یہ ہوگا کہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ تو نبیوں نے کہا کہ ہمارا کام تو صرف پہنچانا ہی ہے، دعوت دینا ہے، ماننا نہ ماننا یہ تمہارے نصیب کی بات ہے، لہٰذا یہ بات یاد رکھو کہ ہم اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ہدایت لے کر آئے ہیں، اگر تم مانو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ اسی دوران جب وہ نبیوں کو دھتکار رہے تھے اور انبیاء کی تکذیب کر رہے تھے، اسی دوران ایک شخص جس سے متعلق مفسرین نے اس کا نام بیان کیا ہے حبیب النجار، یہ بستی کے بالکل کنارے میں رہنے والا شخص تھا۔ وجاء رجل من اقصى المدینة یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین۔ بستی کے کنارے سے دوڑتا ہوا یہ شخص آیا، گویا کہ اسی وقت جب انبیاء کی تکذیب ہو رہی تھی یا ان کے قتل کا منصوبہ بنایا جا رہا تھا، یہ نیک دل، نیک انسان دوڑتا ہوا آیا اور اپنی قوم سے کہنے لگا بلا خوف و خطر کہ تم انبیاء کی تکذیب کر رہے ہو۔ گویا کہ میں یہ بتلانا چاہ رہا تھا کہ میں خود بھی مسلمان ہو چکا ہوں، میں نے بھی دین کو قبول کر لیا ہے۔ تو کہنے لگا کہ یہ تمہاری فلاح اور بہبود کے لیے آئے ہیں، یہ تمہاری کامیابی کو لے کر آئے ہیں تمہارے لیے، یہ تمہاری نجات کے ضامن ہیں، تم انہیں قتل کر رہے ہو۔ اور یہ بھی ساتھ کہنے لگا کہ میری قوم
لا اسألکم علیہ اجرا، یہ تم سے کوئی معاوضہ بھی طلب نہیں کرتے اس پر کہ تم سے اس دعوت کے بدلے میں کوئی معاوضہ چاہتے ہوں، تمہارا مال جو ہے طلب کرتے ہوں، تو پھر بھی کوئی بات ہے کہ چلے آپ معاوضہ نہیں دے سکتے، لیکن بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی دنیا کی منفعت کے، بغیر کسی فائدے کے، بغیر کسی لالچ اور طمع کے، یہ تو صرف دین حق کے داعی ہیں، بھلا تم انہیں کیوں قتل کرنے پہ تلے ہو؟ تو یہ باتیں سن کر بستی والے آگ بگولہ ہو گئے، کہنے لگے ہم تو ان لوگوں سے، یعنی وہ جو 3 رسول تھے، ان سے ہم جو ہے تنگ ہیں، لیکن ہم ہی میں سے ایک شخص وہ ان کا جو ہے پیروکار بن چکا ہے، ہمیں یہ تو معلوم ہی نہیں ہے، لہٰذا اس نیک دل انسان کو جو بستی کے کنارے سے آیا تھا، اس حبیب النجار کو انہوں نے شہید کر دیا۔ قرآن مجید میں ہے کہ جب وہ شخص شہید ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی جنت عطا کی اور وہ جنت میں چلا گیا۔ وہ جنت میں گیا تو جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر، جنت کی لذتوں کو دیکھ کر، رب کی بخشش کو دیکھ کر اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی، وہ پکارنے لگا کہ کاش میری قوم یہ جان لیتی کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا ہے، میری قوم یہ جان لیتی کہ میرے رب نے مجھے اپنی جنتیں عطا کی ہیں، مجھے اپنی نعمتوں سے مالا مال کر دیا ہے۔ اسے معلوم ہو جاتا تو میری قوم بھی نافرمانی کا راستہ چھوڑ کر فرمانبرداری پہ آ جاتی، اور یوں رسوا اور ذلیل ہونے کے بجائے دعوت حق کو قبول کر کے دنیا اور آخرت کی سعادت، یعنی سعادت دارین حاصل کرتی۔ علماء نے لکھا ہے کہ مومن بھی، مومنین میں سے خاص کر وہ لوگ جو دائی ہیں، دعوت دینے والے ہیں، اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، فرمایا کیا لوگ ہیں یہ بھی کہ دائی بغیر کسی طمع کے، بغیر کسی لالچ کے لوگوں کو دین حق کی طرف بلاتا ہے۔ ایک ہی لالچ ہوتی ہے کہ یہ شخص جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا ہے۔ گویا کہ دنیا میں بھی وہ لوگوں کا خیر خواہ ہے، اور یہ دائی جب دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اللہ کی جنتوں میں پہنچ جاتا ہے، اللہ کی نعمتوں سے جب مالا مال ہو جاتا ہے، وہاں بھی اس کی طلب، اس کی تڑپ یہی ہوتی ہے کہ کاش میری قوم وہ یہ محسوس کر لے کہ آج میں کن نعمتوں سے مالا مال ہوں، کاش کہ آج میری قوم مان جائے اور اسے معلوم ہو جائے، وہ آج بھی ایمان لے آئے اور جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والی بن جائے۔ فرمایا کہ دائی جو ہوتا ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں اعتبار سے اپنی قوم کا خیر خواہ ہوتا ہے، دنیا میں بھی خیر خواہی اور آخرت میں بھی خیر خواہی۔ سورہ یاسین نے اس پورے واقعے کو محفوظ کر لیا۔ ہم روزانہ تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن جہاں عبرت اور نصیحت کے جو ہے دریا ہیں قرآن مجید کے اندر، اللہ رب العالمین نے ہر آیت کے اندر، ہر جو ہے سورت کے اندر موعظت کو، نصیحت کو بیان کیا ہے، وہیں سورہ یاسین کو تو عام طور پر تقریباً روزانہ کے معمولات میں رکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، لیکن ہم اگر ترجمے کے ساتھ مستند علماء اکرام کی تفاسیر کو سامنے رکھ کر پڑھیں کہ قرآن ہم سے کہنا کیا چاہتا ہے، اور ان بھولی بسری داستانوں کو بیان کر کے، گزری ہوئی قوموں کے حالات اور واقعات بیان کر کے، قرآن آج بھی ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے ان واقعات کے ذریعے سے کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، کہ یہاں رہ کر ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے ہمارے رب کا دیا ہوا ہے، اور رب نے جو نصیحت، چاہے وہ قرآن کے ذریعے سے ہو یا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کی سنت اور آپ کے اسوہ کے صورت میں ہمارے سامنے ہو، یہ ہمارے لیے بہترین آئیڈیل نمونہ ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو ہماری دنیا میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہے اور آخرت میں بھی نجات کی ضمانت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ www.darsequran.com